كاتب في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله فرج الشريف نادر عليا نظر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین بالمغربین مدینہ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب نصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث توحید کا وارث نبوت کا وارث امامت کا وارث قیامت کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث قدیم کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا بھی وارث کا اس دور میں عقل و صحابہ سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی محمد طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل من ناصر ینصرنا
اپنی زبانوں کو مؤثر کرو، پاک کرو۔ چار بستوں سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ قرآن ادادار، اسی سے دیکھتے ہیں بات کہاں لے کے جاتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ آج میں گفتگو کرتا حال میں ناصر میں۔ یہ جملہ تو صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اس کی حقیقت پہ بھی غور کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھتا ہوں آپ کا مزاج کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ جو حق کے ثنا ہے، مہربانی والی، جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ میں کسی اہم موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں، جو حق کے ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ فطرت یہ چلا سوچ گہوارہ کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے جو سردار کربلا میں ارشاد فرماتا ہے۔ حسین کا فرمانا ایسا ہے جیسے اللہ نے کہا ہو، کیونکہ 61 ہجری میں روئے زمین پر اللہ کے نمائندے کو حسین کہتے ہیں۔ جو محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک وہ نہ کہے، حسین و منی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وہ نہ کہے، تو من الحسین کیسے بولتا ہے جب تک وہ نہ کہے۔ سوال ہے سرکار کا، المن ناصر، کون کون ناصر بننا چاہتا ہے، کون کون میری نصرت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ کس نے سنا؟ کربلا میں موجود سب نئینوں نے سنا، مگر اس کان سے سنا، دل کے کان سے نہیں سنا، کیونکہ دل کے کان اور دل کی آنکھ بند تھی۔ اگر دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہوتے ان کو بھی جملہ سنائی دیتا۔ کانوں سے ضرور سنا۔ کون سوال کر رہا ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے جو اس وقت روئے زمین پر مودت کا مصداق ہے، جو علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے۔ وہ سوال کر رہا ہے کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس میں سرکار نے شرط ختم کر دی، یہ نہیں فرمایا کوئی جوان ہے۔ تھوڑے سے اس اثرات میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ساتھ دیجیے گا مہربانی۔ میں بڑے آرام سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بوڑھا ہے جو میری نصرت کرے، یہ نہیں فرمایا کوئی مشہور ہے جو میری نصرت کرے۔ حل میں کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ پہلے میں جملے کو واضح کرتا جاؤں، یہ نصرت کیا ہے؟ مدد و نصرت دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہے۔ مدد فرد کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ مجھے چاہیے مدد، میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، میں مبشر شادی کو کہوں گا مبشر شادی میری مدد کرو۔ اگر میں کوئی ایک مشن چلا رہا ہوں، میں آواز دوں گا، میں کہوں گا آؤ میری نصرت کرو، اب مجھے مدد نہیں چاہیے، نصرت چاہیے۔ مدد میں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ضرورت ہو یہ پیسے دے دے، یا میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہو یہ میرا ساتھ دے گا، نہیں، یہ مدد ہے۔ نصرت وہ ہوتی ہے جو شروع سے جاری ہو کر آخر تک چلے، یہ نہیں پیسے دے کے فارغ ہو گیا، ساتھ دے کے فارغ ہو گیا۔ مشن کی نصرت یہ ہے جب مشن کو ضرورت پڑے لبیک کہنے والوں میں سے ہو، اور اگر دنیا سے بھی چلے جائیں ان کی نصرت آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ کس کس نے کس موڑ پر مشن کی نصرت کی تھی۔ آئے تھے ملائکہ حسین کے اس صدا پہ کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا مجھے
مدد نہیں چاہیے، نصرت چاہیے۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے قطع لوط کی طرح یزیدیوں کو نست و نابود کرنا ہے۔ نہیں، مجھے ان کو نست و نابود کرنا ہوتا تو میں غازی کو اجازت دے دیتا۔ میرے مشن کو سمجھو، میرے مقصد کو۔ یہاں تک لکھا ہے مقاتل کی کتب میں 16 میل تک قطاریں لگی ہیں، ہر ایک کہتا ہے حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے مشن کی نصرت چاہیے۔ کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ یہاں سرکار نے، میں نے پہلا جملہ کہا، امید ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو مجھے اگلی بات سمجھ آئے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی مستور، فرمایا مشن کی نصرت کون کرے گا؟ جب یہ آواز بلند ہوئی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ یہ مہربانی یار سلام ہے، میں اسی منظر میں لے کے کیا بات ہے جناب علی، آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی آپ نے تو ٹائم نہیں لگایا، میرا ساتھ دے دیا۔ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ میں بھی مسائل پہ نہیں جانا چاہتا۔ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر لبیک یا حسین کی صدا لگا کر آنے والے نسلوں کو بتایا، جب بھی زمانے کا امام نصرت طلب کرے، پھر یہ نہیں کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان۔ مہربانی دے بہت شکریہ، کیا بات ہے نا؟ جب زمانے کا امام نصرت طلب کرے۔ شہزادے نے دیکھیں، نماز کب واجب ہوتی ہے؟ جب بندہ بالغ ہو، ایسے ہے۔ اس سے پہلے نماز واجب ہے؟ نہیں ہے۔ 9 سال کی بیٹی، 16 سال کا لڑکا، 15 سال کا جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تب نماز واجب ہے۔ روزہ بعین اس طرح واجب ہے۔ حج کا دن بن گیا، ایسے ہیں، صاحب استطاعت ہو تو حج ہے، پیسے نہیں، حج واجب نہیں ہے حج واجب۔ کربلا کی سواری کا معیار محبت اور ہے، وہ قرضہ لے کے بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس کی زیارت کا معیار مبشر شاہیہ ہے، وہاں یہ استطاعت اور بغیر استطاعت کا معاملہ ہی نہیں ہے، کونیوں کے بل جانا پڑے جاؤ، کربلا پہنچو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کے روزے کی زیارت عرش پر اللہ کی زیارت کے برابر ہے۔ مہربانی سلام ہے، کربلا کی زیارت کا معیار اور ہے، مگر یہ شریعت کے جو قانون ہیں ان کا معیار اور ہے۔ جب تک جوان، جب تک بالغ نہیں، واجب نہیں۔ جملہ کہتا جاؤں، یہ ہے کربلا، معصوم بچے کو ماں کالے کپڑے پہنا کر اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ مار کے دودھ پلاتے ہوئے بچپن میں کہتی ہے، بیٹا تو بچپن سے ہی حسینی ہے۔ کیا بات ہے، سلام ہے، کیا مزاج ہے جناب۔ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، اس میں کوئی شک نہیں، نماز بلوغت پہ واجب ہے۔ نصرت کے لیے بچہ ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا شرط نہیں۔ شہزادہ علی اصغر میدان تشریف نہ لے جاتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار کا جو مشن ہے کیا وہ نامکمل رہتا؟ ہاں، یہی تو میں آپ سے بولے، نامکمل رہتا۔ افضل کا وعدہ تھا، معصوم نے فرمایا تھا، بابا مشن نامکمل، لوگ آپ کو ذبح عظیم کہیں گے، لیکن لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ حسین سے بھی کوئی بڑا ذبح عظیم ہے، حسین کی مظلومی کھل کے جب ان کے سامنے آئے گی، پھر بابا آپ کا مشن ان کو مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر لبیک یا حسین کی صدا لگا کر آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا، کوشش کرنا جب بھی لبیک کہنا زبان سے نہ کہنا، عمل سے کہنا۔ جہاں
چلنا اور کہنا مولا لبیک کا مطلب یہ ہے میں نے اپنی کشتیاں جلا دی. نہیں میں آج نہیں کر پایا. بندہ کہے لبیک اور بندے کی ہو زندگی کی اور پلاننگ میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی لینا ہے میں نے ادھر بھی جانا ہے. بندہ کہے لبیک یا حسین ادھورا ہے لبیک یا حسین. مہربانی بابا جی مہربانی بزرگوں میں کسی موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں. لبیک یا حسین ادھورا ہے. اب اصغر سے سیکھو لبیک یا حسین کیا ہے. معصوم نے سکھایا لبیک یا حسین کسے کہتے ہیں. معصوم نے آنے والی نسلوں کو بتایا جب بھی صدا بلند ہو میری طرح تم نے بھی لبیک کہنی ہے مگر قدم بڑھا کے نہ کہ پیچھے ہٹ کے. میں اور آسان کرتا ہوں بچے بچے تک پیغام پہنچ. میں نے آپ کو کہا شریعت میں جب تک بندہ بالغ نہ ہو شریعت کے قانون لاگو نہیں ہوتے. جو ہی بلوغت فوراً لاگو ہوتے ہیں. مگر کربلا کا قانون کچھ اور ہے. کربلا میں چلتا ہے سارا عشق. کربلا میں شہید مولا کو کہتا ہے مولا نماز کا وقت سرکار نماز کے لیے سب بندواتے ہیں. شہید سامنے آتا ہے جہاں سے تیر آتا ہے شہید سینے میں لیتا ہے. جہاں سے نیزہ آتا ہے شہید سینے میں لیتا ہے. جہاں سے تلوار آتی ہے شہید سینے میں لیتا ہے. حسین تک نہیں جانے دیتا. جو ہی نماز مکمل ہوتی ہے سرکار شہید کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے. مولا کی عزت کی قسم سرکار نے فرمایا تھا حبیب تو بوڑھا ہے تجھ پہ جہاد ساکت ہے. بزرگوں پہ جہاد کی اجازت نہیں ہمارے نانا نے فرمایا. مگر کمال عشق ہے کربلا کا. حبیب نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی ہاتھ پہ رومال کس کے باندھا ابرو اوپر کیے سرکار کے سامنے آ کے کہتے ہیں مولا دیکھے میں بوڑھا ہوں. ادھر کا کوئی گھوڑا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے یار امام جب چھٹی دے رہے ہیں تو چھٹی لے لینی چاہیے. کیا بات ہے حبیب ابن مظاہر کی. اپنے آپ کو جوان کر کے سردار کے سامنے آ کے کہتا ہے سرکار اس میں کوئی شک نہیں بوڑھوں پہ جہاد ساکت ہے مگر بوڑھوں پہ نصرت ساکت نہیں. مہربانی میں کہتا ہوں حبیب ابن مظاہر اپنے لیے تو کمال کر کے سو کر گئے. کاٹی والوں اندرون والوں اپنے لیے تو کمال منزل لے گئے تیرے میں لیے کا سبق لے گئے. ہمیں سبق دے گا آنے والی نسلوں میں بوڑھو کبھی اپنے آپ کو عشق سے علیحدہ نہ کرنا. کسی وقت بھی زمانے کے حسین کو حبیب کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی وقت بھی حسین عصر کو حبیب کی ضرورت پڑ سکتی ہے. گھبرا تو نہیں گئی. میں بڑے اہم ٹاپک پر کھڑا گفتگو کر رہا ہوں. حل میں ناصرین سننا کوئی ہے جو ہمارے اس مشن میں نصرت کرے. نصرت اور ہے مدد اور ہے. وہب بن عبداللہ قلبی عیسائی جب حسین کے پاس پہنچا اس کی کچھ دنوں کی زوجہ دلہن بھی ساتھ تھا ماں قمر بھی ساتھ تھا. جب وہب شہید ہو گیا ماں نے آ کے حسین کی خدمت میں عرض کی آقا مجھے جنگ کی اجازت ہے. سرکار نے فرمایا تو مستور ہے آپ پہ جہاد ساکت ہے میرے نانا کی شریعت میں. عرض کرتی ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آقا اس میں کوئی شک نہیں آپ کے نانا کی شریعت میں عورت پہ جہاد ساکت ہے مگر حسین کو اس لمحے چھوڑ کے جانا بھی حرام ہے. میں آنے والی نسلوں کی عورتوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں زمانے کے امام کو کسی وقت بھی نصرت کی ضرورت پڑے. میسج دے کے گئی ہے
سرکار کے پاس آئی، سرکار نے کریمی کی علیہ السلام بنا دیا، نہیں عرض کرتا جب سرکار کے پاس آئے نا وہاں بن عبداللہ کلبی، آپ کی مقاصد کی تو میں لکھا ہے، سرکار نے فرمایا وہاں بن عبداللہ کلبی ازلی خوش نصیب تو آ گیا ہے، سرکار میں آ گیا، فرماتے ہیں تیری ازلی خوش نصیب ماں قمر بھی آ گئی، کائنات کو خوش نصیب بنانے والا سرزمین کربلا پہ خوش نصیب کہہ کر آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہا ہے بیٹھ کے، بابا نصیب پیسوں سے نہیں بدلتے ہیں، کیا بات ہے یار، میں بہت کا شکر گزار ہوں، دولت سے مقدر نہیں بنتے، ارے بھائی مقدر اس وقت بنتے ہیں جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگتا، ایک ایک کردار نصرت مشن امام مظلوم کرتا ہوا نظر آتا ہے، عمر میں پابند ہے، شہزادہ علی اصغر پہ آئی نہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ سرکار کا اپنے آپ کو جھولے سے گرا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شہزادے نے آنے والی ماں کو پیغام دیا، ہم تو آج تک علی اصغر کے جھولے سے اولادیں لے رہے ہیں نا، کہ جو بے اولادیں ہیں جا کے منت مانے جھولے سے اولادیں مل جائیں، آج تک ہم اولادیں لے رہے ہیں، مگر جھولا بار بار کہہ رہا ہے اولادیں ویسے ہی مل جائیں گی، میرا مقصد سمجھو، میرا مقصد قربانی سمجھو، میرا مقصد نصرت سمجھو، شہزادہ علی اصغر کو بڑے بڑے باضمیر مورخین و مفسرین نے ناصر اکبر کہا، بابا جی میں کتابوں کا بتایا بھائی ناصر اکبر، یہاں نہیں آگے کہتے ہیں شہید اکبر، ذہن بن گئے آپ کا، میرے پاس بھی وقت اتنے میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر مسائل بھی ہو جائے، امید ہے کچھ نہ کچھ گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیش کر پایا، میری تقریر کا نچوڑ یہی ہے، اس مختصر سے خطاب کی تقریر کا نچوڑ یہی ہے، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، مستور ہو، نصرت مشن امام زمانہ تم پہ واجب ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے شاہ جی آپ بات کر گئے آپ نے واضح نہیں کی، ہم نے کیا نصرت کرنی ہے، سب سے پہلے میں جن گودوں میں بچے ہیں ان ماؤں کو بتاؤں نصرت کیسے واجب ہے، آج کے دور میں علی اصغر کا صدقہ جس کو اولاد ملے وہ بچے کو گود میں لے کے دودھ نہ پلائے، پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے کہے اللہم کل ولی کال حجت، مہربانی سلام ہے، علی اصغر کا صدقہ تم مجھے ملے ہو، بچے کو لوری کے طور پہ اصغر کے قصے سنا اور اس کو سکھائے کہ نصرت امام وقت کیسے کی جاتی ہے، جو ماں بچے کو لوری میں گود میں قصے کربلا کے قصے نصرت سنائے گی، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑا ہو کر مہدی کا سپاہی نہ بن جائے، میں جملان کرنے لگا محترم عالم الاسلام، آپ کے بسم اللہ کرنے کو 100 بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، میں ایک جملہ کرنے لگا، ہم سے نہیں سوال ہونا 61 ہجری میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہم سے نہیں سوال ہونا کہ بتاؤ علی کا ساتھ صفین خیبر خندق میں کیوں نہیں دیا، ہم سے سوال یہی ہونا ہے بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، نصرت امام زمانہ، ماؤں کے لیے میں 2-4 جملے عرض کرتا ہوں، نچوڑ اپنی تقریب کا، میری ماں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کو کھانا بنانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کروا کے ان کو کہیں دعا مانگو مہدی جلدی آئے تاکہ علی اصغر کے قاتل سے پوچھے اصغر کا قصور کیا تھا، آواز بلند درود، پڑھا دیا انہوں نے پیار کر، میں تو 11 بجے چھوڑنے لگا فرما رہے ہیں تھوڑا اور پڑھا متوجہ ہیں مسائل میں بات نہ پڑھ تھوڑی سی گفتگو اور مسئلہ
کو چاہیے کربلا کے واقعات سنائے، بچے کو چلنا سکھائے، علی علی کرنا بھی سکھائے، چلنا بھی سکھائے، کربلا کے واقعات بھی سنائے، اور بچے کو یہ کان میں کہنا شروع کر دے تم میرے پاس حسین کا صدقہ مہدی کی امانت ہو۔ تم میرے پاس امام زمانہ بادشاہ کی امانت ہو، میں تمہیں پال پوس کے سرکار کے سامنے کھڑا کروں گی، اور ہاں اگر وقت آنے پہ تم پیچھے ہٹ گئے میں ہی تجھے مارنے والوں میں ہوں گا۔ یہ ہے ماں کا کردار، یہ ہے ماں کا کردار۔ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، تھوڑی سی میں نے مشکل بات کی ہے، بچپن میں سنائے کس سے عباس کی جرت کے، ماں کو چاہیے بچپن میں سنائے ملاقات امام زمانہ کے واقعات، تاکہ بچہ ماں کی گود سے پرورش پاپا کے ایسا خوبصورت ناصر امام تیار ہو کہ وہ بڑا ہو کے بھی دوسروں کے عیب نہ دیکھے، اپنے عیب دیکھے۔ ماں کو چاہیے بچپن میں بچے کے ذہن میں ڈال دے بیٹا وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو اندھیروں کو برا کہے، بیٹا وہ اچھا ہوتا ہے جو اندھیروں میں اپنا چراغ جلائے۔ کیا بات ہے، ہمارا مزاج آج کل یہی بن گیا نا، اس کا کیڑا نکالنا، اس کا کوئی نہ، یہ ایک حسینی کا معیار نہیں، یہ معیار حسینیت نہیں، اس کے کیڑے نکالنا، اس کے نیگیٹو پوائنٹ، اس کے عیب نہیں۔ تمہارا مولا فرماتا ہے ہمارا متقی وہ ہے، حسینی وہ ہے جو عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، رہے گی یہ بات، وہ جی دنیا بڑا تنگ کرتی ہے، دنیا بڑی مخالفت کرتی ہے، دنیا بہت کچھ کہتی ہے، یہ بات موسیٰ نے بھی اللہ کو کہی تھی۔ حیدر سناتا جاؤں یا بس ہے؟ یہ بات جناب موسیٰ نے بھی بابا جی اللہ کو کہا تھا، اللہ مناجات کے دوران، اللہ میں تیرے سے ایک مناجات کرتا ہوں، مجھے کوئی غلط نہ کہے، مجھے کوئی برا نہ کہے، مجھے کوئی عیب نکال کے کچھ کہے نہ، مجھے کچھ بھی نہ کہے، میں آرام سے سفر کرتا رہوں۔ آواز آئی تھی موسیٰ، کیسا سوال کر لیا، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تیرے لیے کیسا ہے؟ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تیرے لیے کیسا کروں؟ یہ معیار حسینیت نہیں، بچپن سے ماں چاہیے، کیونکہ اس گود کو جو اس وقت پروان چڑھا رہی ہے نسلیں، کوشش کرے مثبت بنائے۔ بچپن میں ماں بچے کو سکھا دے کسی کو غلط نہ کہنا، ہو سکتا ہے میرے طرف سر اٹھانا محترم بابا یہ جملہ لیجئے گا، کسی کو غلط نہ کہنا، ہو سکتا ہے آنے والا حسین جس کو تو غلط کہتا اسے ہر بنا دے۔ مہربانی دلا، بہت شکریہ۔ توجہ کیجیے گا، بسم اللہ۔ یہ ہے نصرت مشن امام زمانہ، بچپن میں، بلکہ یہ کہوں نصرت مشن حسینیت، کیونکہ حلم ناصر کی صدا رکی نہیں، 61 ہجری میں بلند ہوئی تھی، آج تک بلند ہے، بلند کرنے والے چہرے بدلتے رہے۔ 61 ہجری میں حسین نے کی، حسین کے بعد سجاد نے کی، سجاد کے بعد باقر نے کی، باقر کے بعد صادق پاک نے کی، صادق کے بعد موسیٰ کاظم نے کی، آج بھی آواز بلند ہے مہدی کے ذریعے، آج بھی حلم ناصر جنسرنا کی آواز بلند ہے، آج بھی سرکار کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مشن کا ساتھ دینے والا۔ مشن امام زمانہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ حسین کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کی بقا۔ ایک جملے میں دینے لگا ہوں، حسین کا مشن تھا اللہ کے دین کی بقا، مہدی کا مشن ہے اللہ کے دین کا نفاذ۔ دین اللہ کا ہی ہے، انہوں نے بچایا، بسم اللہ،
بہت شکریہ. انہوں نے بچایا, یہ نافذ فرمانا چاہتے ہیں, انہوں نے نافذ کرنا ہے. کوئی مشن میں ساتھ دے یا نہ دے, اللہ کا دین نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کے دین کے نافذ ہونے کا وقت آ گیا. حسین بچا گیا, مہدی نے نافذ کرنا ہے. کیسے نافذ کرے گا؟ اللہ کا دین ٹوٹل کا ٹوٹل ہے اسلام, پسندیدہ دین ہے اسلام. اسلام کو دیکھ دیکھ کے بچپن سے اس وقت تک, ہم ابھی تک جو اسلام ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے. آج میں کلیہ دے کے جا رہا ہوں اندرون شہر والوں, جب بھی اسلام دیکھنا ہو نا, چھوٹے بچے میں دیکھنا, چھوٹے بچے میں دیکھنا. جب بھی اسلام دیکھنا ہو معصوم بچے میں دیکھنا. اتنا خوبصورت اسلام تمہیں نظر آئے گا. وہی اسلام جو محمد کہنا چاہتے تھے, وہی اسلام جو حسین بچا کے گئے, وہی اسلام جو مہدی نافذ کرے گا. کون سا اسلام؟ معصوم بچے میں اسلام کی تصویر دیکھو. چھوٹا بچہ ہے, کسی کا کیوں نہیں. جاگ رہے ہو, تھک گئے ہو؟ میں آپ کو روٹین سے ہٹ کے باتیں کھڑا سناؤں گا جو اس وقت روٹین میں سلسلے چل رہے ہیں. اس گھر کے فضائل بیان کر کر کے ماشاءاللہ دنیا چلی گئی ہے اور کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ان کے فضائل سمندروں سے بھی زیادہ ہیں. پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں, پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, پھر بھی فضائل کا ادراک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے فضائل بھی بیان ہو, مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو. بابا جی, واجب الاسلام نقیب ممبر صاحب, میں بسم اللہ کروں. آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں دنیا کو اعلان کرتا پھرے, وہ جی میرا باپ, کیا بات ہے, میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, میرا باپ کرامات بھی دکھاتا ہے, میرا باپ معجزے بھی دکھاتا ہے, میرا باپ اتنا پیسے والا ہے. اور باپ کہیں, آپ اپنے بیٹے کو کہیں یہ کام کر, وہ کہے بابا کسی اور کو بتاؤ. ایک بس مثال کے ذریعے میں سمجھا گیا. آپ کا بیٹا تعریف ہی آپ کی کرتا پھرے پوری دنیا, میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, میرا باپ میرا باپ میرا باپ. آپ اس کو کام بتائیں, بیٹا یہ کام کر, وہ کہے بابا کسی اور کو بتاؤ, ایمان سے بتاؤ. یہ معرفت ہے یا عدم معرفت؟ بس یہی میعاد ہے اس وقت. مبشر شاہ جی, جتنے فضائل شہنشاہوں کے بیان ہو رہے ہیں نا, جس طرح ابھی بھائی صاحب ماشاءاللہ کھڑے پڑھ رہے تھے غازی کے علم کے فضائل, اس میں کوئی شک نہیں, بہت اس سے بھی زیادہ فضائل ہیں. مگر ان فضائل پہ داد دینا اس کو حق بنتا ہے جو غازی کا علم دیکھ کے کوئی حرام چیز نہ دیکھے. بہت شکریہ یار, سلام ہے, مہربانی ہے. مہربانی ہے. کیا بات ہے, آپ کے کیا کہنے لگا, 100 بسم اللہ, کروڑ بسم اللہ, اس پہ کوئی شک نہیں. فضائل اس سے بھی علم کے زیادہ ہے. ایک میں علم کا فضائل میں بھی بتاتا جاؤں. جو بندہ علم عباس کو دیکھ کر کم از کم 40 دن تجربے کے طور پر کوئی گناہ کی چیز نہ دیکھے, پھر کسی بھی بیمار کو دیکھے گا, بیمار ٹھیک ہو جائے گا. مہربانی بھائی, بہت شکریہ. مشکور ہوں میں آپ کا. جب تک مشن سمجھ نہیں آئے گا, جب تک مقصد سمجھ نہیں آئے گا, پھر ہم علم اٹھاتے ہی رہیں گے, صرف ثواب کی خاطر, برکت کی خاطر. افسوس ہے ان ہاتھوں پر جو ہاتھ عباس کا علم بھی اٹھائیں, کسی مظلوم پہ بھی پڑے. فضائل علم عباس ہے. ہاں اور والا جو ہاتھ, یہ ہاتھ آم رہ جاتے ہیں, ہاتھ جو غازی کے علم, اوہو
آپ کی کیا بات ہے؟ دیکھیں جب تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم وہیں گھومتے رہیں گے پوری زندگی، بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر بڑھاپے تک وہیں کی وہیں گزر جائے گی. علم ہوگا سلام کریں گے گزر جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. علم کو سلام بھی کرنا ہے، علم کو جھک کے آداب بھی عرض کرنے ہیں، لیکن اس علم کا مقصد بھی سمجھنا ہے. نہیں، یہ مسجد ہے، آپ نے صف بچھائیے نا، شیعہ مسجد ہے نا، اچھا اندرون شہر کی شیعہ مسجد ہے، آپ نے صف بچھائی. اس مسجد میں صف نہ بچھی ہو، نماز کہاں پڑھو گے؟ صف کس لیے بچھائی؟ نماز کے لیے نا. صف بچھانے کا کوئی مقصد تھا؟ اچھا پھر اس سے پہلے چلا جاؤں، اگر یہ مسجد نہ بنی ہوتی نماز پڑھ سکتے تھے؟ اگر مسجد بنی ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے نا. مسجد بھی بنی ہو نماز بھی کوئی نہ پڑھے، یہ عرض کرتا جاؤں نماز نہ چھوڑو، نماز ضرور پڑھو، کیونکہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کو مانگنے کا. بہت شکریہ، سلام ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ. بہترین ذریعہ ہے اللہ سے قائم کو مانگنے کا، اور پھر قائم سے کرم مانگنے کا. ہر مجلس میں کہتا پھر رہا ہوں بابا جی نماز کے آخر میں ہم کیا سلام میں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا شریک القرآن، نظر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان. آخری سلام کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، اللمان 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 من فتنت زمان، من شر شیطان و من جور زمان. کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کشا تو یا علی ہیں، کہ مہدی کو رہے. کمال ہے، سلام ہے. مشکل کشا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. علی ہو یا علی کا کوئی بیٹا ہو، باپ مشکل کشا ہے تو بیٹا بھی مشکل کشا ہے. کیا سلام کر رہے ہوتے؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان، اے زمانے کا صاحب. السلام آپ پر سلام ہو، اے زمانے کا صاحب، اے امر کا مالک، اے وقت کا مالک. یہ وقت کا مالک نہیں تو کیا ہے؟ اس وقت تک کتنے سال، 1100 کچھ سال گزر چکے ہیں. بابا جی ہر بندے پہ وقت کا اثر ہوتا ہے. بندہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، وقت کا اثر ہوتا ہے. تمہارے صاحب پہ وقت کا اثر نہیں، وقت پہ صاحب کا اثر ہے. یہ آپ کی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، جب بھی آئے گا 40 سال کا جوان ہو. السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان. امر کا صاحب، وقت کا صاحب، ہمارا تجھ پہ سلام. مولا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، الامان الامان الامان. شریف پہلے جملہ الامان کا ہے، یعنی پہلے معافی، توبہ، بچا لیجئے، معافی دیجئے، بچا لیجئے. توبہ عرض کرتے ہیں کس سے؟ پہلے معافی دو گے تو بتائیں گے. نہیں اور فرمائے معافی دو گے تو بتائیں گے. کہاں معافی دے دی؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، معافی دے دی. کہاں بچائیے پھر؟ زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. لاہور والوں نے نماز پڑھی، مولا کو کہا شیطان کے شر سے بچا لو. ابھی باہر کی دنیا کے کئی جگہ ایسی ہیں جہاں نماز پڑھی جانی ہے، انہوں نے سرکار کو کہنا ہے بچائیے. آپ کہیں کہ سو جائیں گے، وہ پیچھے والے کہیں گے ہمیں بچائیے. پیچھے والے سو جائیں گے، اس کے پیچھے جو وقت ہے وہ کہیں گے ہمیں بچائیے. آپ نے کبھی کہا السلام علیکم یا صاحب الپاکستان، صاحب الہندوستان، صاحب الامریکہ،
साहिब लबनान, हाय हाय हाय, कोई क्या बात है, सलाम है ना हो, क्या बात है, कभी कहा आपने? नहीं, साहिब अल असरे व ज़मान, ज़माने का साहिब, ज़माने का साहिब, पता नहीं महदी सोता किस वक्त है। ओहो, भाई क्या बात है यार, सलाम है। वैसे जिम्मेदारी बात की मैंने सरकार के इख्तियारात वाज़ेह करने के लिए, क्योंकि मकसद तक बात ना पहुंची, बात अधूरी रह जाएगी। सरकार के इख्तियारात थोड़े से आपके सामने वाज़ेह हो जाएं। किस हमने सुबह नमाज पढ़ी, जोहर नमाज पढ़ी, असर नमाज पढ़ी, मगरिब नमाज पढ़ी, शाम नमाज पढ़ी, हम आराम कर गए, सो गए। कई ऐसे मुल्क हैं जो हमसे 12 घंटे के फर्क पे हैं, कई 4 घंटे, कई 3 घंटे, कई 8 घंटे के फर्क पे हैं। पता है आपको, पूरी दुनिया में तहकीक है, कोई रूए जमीन का खिता ऐसा नहीं जहां अली वलीउल्लाह वाला ना हो। है तो फिर वो भी तो पढ़ते हैं ना, वो भी तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़ के सो जाते हैं, वो भी तो पढ़ते हैं। अगर उन्होंने पढ़ने के बावजूद उनको ना बचाया गया, अच्छा नहीं, एक बात अर्ज करता जाऊं, शैतान को वक्त मालूम तक की मोहलत है किसकी? बहकाने की, बहका। कैसा अल्लाह आदिल है, बहकाने वाले को छुट्टी दी है, बचाने वाले को मेहरबानी 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 रहो, मेहरबानी रहो, बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है। बहकाने वाले को छुट्टी दी है, तेरा दिल चाहे जहां तक तू बहका, बचाने वाले को नहीं। अच्छा, बहकाने वाले को इतना इख्तियार दिया, तो एक वक्त में पाकिस्तान भी बहका सकता है, अमेरिका भी बहका सकता है, यूरोप भी बहका सकता है, फिर बचाने वाले को इतना इख्तियार भी नहीं कि वो जगह जगह है ना इख्तियार है बाबा। अच्छा, यहाँ एक बात मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूँ, सिर्फ नमाज के आखिर में किए गए सलाम के साथ इमाम मौजूद नहीं होते, हर वक्त मौजूद होते हैं। कभी भी अपने आप को अपने आका से दूर और तन्हा ना समझना, क्योंकि सरकार का फरमान भी है, जहां तुम अकेले होते हो दूसरा मैं होता। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रे वल अमर ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। सरदार को कह रहे हो बचा बचा बचा। अब कोशिश करना आज के बाद मदरून शहर ज़बान से ना कहना बचा, क्योंकि तोते का रट्टा लगाना और है, दिल से बात करना और है। जब दिल से बात की जाएगी बचा बचा बचा, क्या ख्याल है, तुम्हें शैतान के मुंह में जाने देगा? अच्छा, एक और अर्ज करता जाऊं, तुम्हारा इमाम का अख्तियार, जमाने के इमाम का अख्तियार। भाई साहब, मैं यहाँ स्पीकर के बगैर गली के बाहर खड़े हुए बंदे को कहता हूँ मेरी बात सुन, सुनेगा? कैसी बात है, यहाँ खड़ा हुआ बंदा मेरी बात नहीं सुनता, पूरी कायनात की हर मुसल्ले पे खड़े हुए बंदे का वो सुन लेता। ओहो, क्या बात है यार, राम है कितना। बाबा जी मैं जब देख रहा नकीब में मिंबर में तो देखना, मैं छुट्टी देने लगा हूँ, मैं बस बहुत पड़ गया, तो 11:30 भी होने वाले, मुझे इन्होंने कहा इसलिए मैं थोड़ी सी बात मैंने कहा कि चला लो। बाबा गौर करना, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, पढ़ते 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 घूमते घूमते जब आते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान, साथ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं सर? सिर्फ सर नहीं झुकता, जिस्म नहीं झुकता, रूह भी झुकती। अस्सलाम वालेकुम नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह पे न सर झुकता है न जिस्म। कौन है ज़माने का इमाम? ये सबक हमें सिखाया करबला वालों ने, ये सबक हमें नहीं पता था, करबला वाले ना सिखाते, हमें क्या पता था मकाम इमाम ज़माना क्या होता है, मार्फत इमाम ज़माना क्या होती है। करबला वालों ने सिखाया, ख्याल करना ज़माने के इमाम से जन्नत न मांगना, ये करबला वालों ने सिखाया। कोशिश करना जन्नत न मांगना, मजलिस में बैठ के तो बिल्कुल न मांगना। क्यों? तुम
जन्नत में नहीं बैठे? भाई क्या बात है, कलाम है। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारा करबला उन्होंने सिखाया, जमाने का इमाम से जन्नत न मांगो। हाँ, क्यों? का मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत तुम्हें जहन्नम नहीं जाने देंगे। जमाने के इमाम से जमाने के इमाम को मांगो। ये है करबला। अंदरून गेट घाटी वालों, मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना भूलना, बहुत अहम जुमला मैं आपकी झोलियों में डाल के जा रहा हूँ। कोशिश करना, करबला वालों ने सिखाया, जमाने के इमाम से दुनिया, जायदाद, माल, कोठी, कार, बैंक बैलेंस, डॉलर, हत्ता के जन्नत, ये ना मांगना। जमाने का इमाम मिल जाए फिर सब चीज मिल गई। कोशिश करना, नमाज में भी ढूंढना उसको, रोजे में भी तलाश करना, मातमी हल्कों में भी देखना कहीं खड़ा होगा, जलूसों में भी देखना कहीं ना कहीं मौजूद होगा। कोशिश करना अपने जमाने के हुसैन को पहचानना, ढूंढना, मिलेगा। कोशिश करनी है, अब सरदार को ढूंढना है। मेरी तकरीर का मैं बड़े आराम से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब कोशिश करनी है, सरदार को ढूंढना है। आज के बाद मजलिस पे जाओ ना, कोई पूछे कहाँ गए थे, ये ना कहना मैं मजलिस पे गया था, कहना हुसैन ने बुलाया था। भाई साहब, ये बड़ी जरूरी बातें हैं, क्योंकि इसमें मैं की बू शामिल है। मैं मजलिस पे गया था, बू शामिल है। मैं मातम पे गया था, बू शामिल है। मैं हल्के में खड़ा था, बू शामिल है। मैंने लंगर खिलाया था, बू शामिल है। मैंने लंगर खिलाया खाया था, बू शामिल है। अच्छा, तो क्या खाया था? हुसैन ने सदका खिलाया था। ये है मयार। कब बदलेगा मयार? इसलिए तो सरदार के आशिक इकट्ठे नहीं हो रहे। अभी तक हमने करबला से वो जो दस लेना चाहिए था लिया ही नहीं। नारा नहीं लगाते है हमारी दरसगाह, लगाते हो ना अंदरून शहर? मैं बस उन्हें छोड़ देने लगा हूँ, है हमारी दरसगाह करबला। करबला दरसगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश, यही है दरस करबला जो मैं आपके सामने आज खड़ा कर रहा हूँ। दर्श लो मगर पहुंचो अपनी मंजिल पे। लो करबला से दर्श नहीं आज कर पाए। दूसरा नारा, बाबा जी मैं तो तवज्जो करना, मैं बस छोड़ देता हूँ। आप भी मुझे टाइम बढ़वाने का कह गए थे, तवज्जो में तरफ करना। बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं मैं आपके जरिए बच्चों की तवज्जो लेना चाहता हूँ। दूसरा नारा लगाते हो, हक का सीधा रास्ता। लगाते हो ना, हक का सीधा रास्ता। मैं सब रात से चला, मुझे कहने लगे सैयद कहाँ जा रहे हो? मिसाल के जरिए समझाता हूँ, शायद बात आप तक पहुँच जाए। मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं अंदरून शहर जा रहा हूँ, घाटी। कहने लगे जी क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैंने शिया मस्जिद में खिताब करना है, वहाँ मोमिनीन को सलाम करना है, मोमिनीन की ज़ियारत करनी है, फिर मैंने वापस आना है। मैं वहाँ से चला, मैं यहाँ अंदरून शहर की गलियों के रास्ते देखे, बाजार के रास्ते देखे, चौकों के रास्ते देखे, देख देख के चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा मैं गलियों के रास्ते अंदरून शहर के देख आया, चौकों के रास्ते देख आया, बाजारों के रास्ते देख आया। पहले वो नारा याद रखना, हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। मैंने कहा मैं सारे रास्ते देख आया। कहने लगे सैयद तेरा जाना ना जाना एक है। मैंने कहा क्यों? मैं अंदरून नहीं गया। कहा तो रास्तों में भटकता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। रास्तों में भटकता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। हक का सीधा, अभी हमने नारा लगाया हक की सीधी मंजिल। क्या कहते हैं? रास्ता। रास्ते किस लिए होते हैं? शाबाश, मैं यही मेरी तकरीर करना छोड़ता। रास्ते किस लिए होते हैं? मंजिल पे ले जाने के लिए। आओ करबला आज भी कहती है मुझसे गुजरो, सलमान से गुजरो, मुझसे गुजरो, पहुंचो अपनी मंजिल पर। करबला हमारी मंजिल का नाम,
کہا میری منزل کا نام حسین تھا، تیری منزل کا نام مہدی ہے۔ بہت شکریہ، اتنا آپ نے ساتھ دیا، میں مشکور ہوں آپ کا۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں۔ امید ہے آج کے بعد اپنے مولا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ پتہ کیا کرنا ہے اندرون والوں؟ صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرنا۔ صبح اٹھنا نا بستر پہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، کوئی بھی امام کا نام لے کے سلام کرنا۔ پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو سلام کرو گے جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ آپ کی مہربانی، جواب دینا خوش نصیب ہوگے، تمہیں تمہارا امام کہے گا میرا بھی تم پر سلام۔ آج کے بعد کوشش کرنا اپنی آنکھیں بچانی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جن آنکھوں سے علامہ عباس دیکھتے ہو وہ آنکھیں بچانی ہے۔ جس زبان سے اس گھر پہ درود پڑھتے ہو وہ زبان بچانی ہے۔ کس کے لیے؟ مولا کے لیے۔ جن ہاتھوں سے عباس کا علم اٹھاتے ہو ان ہاتھوں کو بچانا ہے۔ جس پیٹ میں حسین کا لنگر ڈالتے ہو اس پیٹ کو حرام سے بچانا ہے۔ جن قدموں کے سہارے چل کے مجلس پہ جاتے ہو ان قدموں کو حرام پہ جانے سے بچانا ہے۔ مالک زمانہ آپ سب کی توفیقات نصرت میں اضافہ فرمائے۔ مولا یہ جو کاوش ہے برادران کی، یہ کاوش اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ ان کو لنگر مال اتنا عطا کرے کہ یہ ظہور امام پہ بھرپور خرچ کرے۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، تنگدست ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، پروردگار برکت امام زمانہ، موجودگی امام زمانہ سے ان کو شفائے کاملہ، ان کے لنگر میں برکت اور ان کو رزق نصرت امام عطا فرمائے۔ جتنے موجودگان ہو سب کو اللہ اپنی عظیم نعمت کے عرفان سے بہرور فرمائے۔ آپ سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ پروردگار معاف کر دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار آپ سب کو اس زمانے کے حسین کا حر بنائے۔ یہ میری دعا تھی آپ سب کے لیے، یہ وہ دعا تھی جو زبانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک کاغذ کی شکل میں بھی دعا ہے۔ پارٹی والوں ہم بانیوں کو دے کے جائیں گے، وہ دعا ہے دعائے عہد۔ حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو مگر پوری مفاتیح الجنان میں وہ دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ اس کے بارے حکم ہے جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ مر بھی گیا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعائے عہد ہے، وہ لے لیجئے گا، کوشش کیجئے گا اردو میں پڑھیے گا۔ بس آؤ چند ایک سلام ہے علی اصغر پہ۔ میری سلاموں میں ہی مصائب ہے شہزادے کا۔ سلام سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں۔ مدینے سے جب تیاری ہوئی تھی نا، علی اکبر کے حصے کی ایک بہن تھی جن کو بیمار مدینہ کہا جاتا ہے، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، حسین کی بیٹی۔ اکبر جانے لگے نا، اکبر کو کہا بھائی میری اگر اجازت نہیں ہے تیرے بغیر بھی رہ نہیں سکتی، ہو سکے تو یہاں اپنے قدموں کے نشان لگاتا جا، تیرے قدموں کے نشانوں کے سہارے میں زندہ رہوں گی۔ کوشش کیا کرو یار، جب مصائب ہو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، یہی وقت ہوتا ہے امام کو اپنی وفا کا یقین دلانے کا، یہی وقت ہوتا ہے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سید سجاد کو افسوس کرنے کا۔ ہاں اکبر قدموں کے نشان لگا، ان نشانوں کے سہارے میں زندہ رہوں گی۔
तैयारी हो गई। कहा बाबा असगर को मुझे दे। इस बीमार मदीना ने असगर को सीने से लगाया, मासूम असगर है, सीने से लगाया। तैयारी मुकम्मल हो गई। माँ ने कहा बेटी असगर दो, हमें जाना है। शहजादी रो के कहती अगर असगर आ जाए तो ले लो। माँ ने हाथ बढ़ाए, असगर ने बहन को मजबूती से पकड़ लिया, नहीं छोड़ा। जो आया असगर को लेने, असगर ने नहीं छोड़ा। करीब करबला हुसैन बादशाह ने पूछा देर क्यों हो रही है? कहा आप आइए अंदर आके देखिए। गाजी अब्बास के साथ मौलाना हुसैन आए, देखा क्या मंजर है। बीमार मदीना ने अपने सीने से असगर को लगाया है और ये कहती है असगर अगर जाता है तो ले जाओ। जो शहजादी कहती आ असगर, आ असगर, आ असगर। शहजादा नहीं आते। इमाम हुसैन करीब आए, कहा आ असगर चले। सरकार शहजादा नहीं आए, नहीं आए, मौला की कसम नहीं आए। उस वक्त असगर के कान में कुछ कहा हुसैन ने, कान में कुछ कहना था। असगर ने बहन को छोड़ दिया। असगर दौड़ के, असगर फौरन लपके बाबा की तरफ। बीमार मदीना ने रो के पूछा बाबा अब असगर जा तो रहा है, आपने इसके कान में कहा क्या था? उस वक्त सरकार फरमाते हमने कहा था असगर वो वादा पूरा करना है तूने जो करबला में तेरी शहादत के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तेरे हिस्से की शहादत कौन देगा? उस वक्त असगर ने अल्लाह अकबर। मैंने कहा यहाँ वरफा एक बात करते हैं, नासिर अकबर शहजादा अली असगर। फिर वरफा फरमाते हैं शहीद अकबर शहजादा अली असगर, ज़िब्ह अज़ीम शहजादा अली असगर। यहाँ आके अहले सुन्नत की कलम भी रुक जाती है। मैंने एक मुअर्रिख की किताब पढ़ी, वो कहता है मेरा सलाम अली असगर तुझ पर, तेरे से पहले जितनी भी शहादतें हुई ना जंग नजर आती है, असगर तेरी शहादत के बाद जंग नहीं जुल्म नजर आता है। अल्लाह अकबर। एक मंजिल और बड़ा मुतवज्जे रहना। हिंदुस्तान में एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हिंदुस्तान में हिंदू औरतें आज भी 10 मुहर्रम के दिन सर पे दूध की गड़वी रखती हैं। देखना मेरी तरफ यार, बस मैं मुकम्मल करने लगा हूँ। सर पे दूध की गड़वी रखती हैं। जहाँ जुल्दना मौजूद हो ना, कोशिश करती हैं जुल्दना के पास जाती है, जुल्दना को कहती हैं जुल्दना गवाह रहना, हम होते तो जरूर, मांगता तो पानी था ना, हम होते तो दूध पिलाते। लिखा है किताब में एक दफा एक फौजी ने 10 मुहर्रम के दिन एक हिंदू लड़की को सर पे गड़वी रख के दूध की जाने लगी। रोका, ना जाओ बेटा, मुसलों का जुलूस है, मुसलों का जुलूस है, ना जाओ। अपना दुपट्टा छुड़वा कर दौड़ के जाती है। सारा फौजी रास्ते रोकता रहा, बच्ची ना रुकी। फौजी भी कहता मैं गवाह हूं, मैंने देखा सर से गड़वी उतारी, जुल्दना के कदमों के करीब गोल चक्कर में दूध गिराया। दूध गिरा के कहती है जुल्दना, जुल्दना गवाह रहना, असगर की शहादत की तू भी गवाह है, तू भी गवाह रहना। अगर हम हिंदू होते हम जरूर दूध पिलाते पानी की जगह। अली असगर